اب ہم نے قرآن مجید کی آیات کا پچھلے میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ قرآن مجید کا کیا تعلیم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے احادیث کی روشنی میں۔ پھر خلفائے راشدین کا بھی ہم نے بتا دیا کہ اس کے خلفائے راشدین کا کیا کا عمل تھا مرتدوں کے متعلق، یا ناموس رسالت کے خلاف جرم کے سزا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ہی مطلب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی روشنی کو پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشہ دنیا سے قرآن بار بار یہی فرما، قرآن مجید پتہ چلتا ہے کہ بلا استثناء تمام منکرین انبیاء کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ان کے مذہب سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے اسے ضرور بھیانک سزائیں ملنی چاہیے۔ بس اس مسئلے پر اگر اجماع ہے تو مخالفین انبیاء کا اجماع ہے، نہ انبیاء کا اور نہ ان کے ماننے والوں کا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ تھا اور لوگوں پر لعنت ڈالتا تھا جو یہ عقیدہ رکھتے تھے اور اس پر عمل کی کوشش کرتے تھے کہ اگر کوئی اپنی ملت سے پھر جائے تو اس کی سزا قتل ہونی چاہیے، یا اسے سزا زندہ جلا دینا چاہیے، یا اسے بستی سے نکال دینا چاہیے، یا اسے قید کر دینا چاہیے۔ اس سلائیڈ میں نے قرآن مجید کے سے کچھ ایکسٹریکٹ لے کے کچھ آیات جو کہ انبیاء کرام کے خلاف دشمنان انبیاء نے جو فتوے لگائے یا ان کے اوپر جو ظلم کیے ارتاد کے نام پر، اس کا میں نے ایکسٹریکٹ سامنے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، اس میں بھی اگر آپ چاہیں تو اس سلائیڈ کو روک کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے آدمیوں کو مرتد بنا رہے ہو، لہذا تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بھی یہی فتویٰ اس کے باپ نے اور اس کے والدین اس کے امت نے دیا کہ اگر تم ہمارے دشمن معبودوں سے باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، حتیٰ کہ انہوں نے انہیں آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ آگ ان پر ٹھنڈی کر دی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام پر بھی ارتداد کا تہمت لگایا گیا اور انہیں بھی یہی کہا گیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں در بدر کر دیں گے، ہم اس ملک سے نکال دیں گے۔ اس طرح کے احمدیوں کے خلاف بھی یہ آج کل وہ اپنا سو کال مسلم علماء کہتے ہیں جی ہم ان کو کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ یا اس ملک سے نکل جائیں، یا در بدر کر دیں یا سر تن سے جدا کر دیں۔ تو یہ چیزیں قرآن مجید گواہ ہے، اس نے جگہ جگہ یہ چیزیں دی ہوئی ہیں، ریفرنس دی ہیں کہ یہ چیزیں، یہ رویہ جو تھا ارتداد کی سزا کا نظریہ، یہ کفار مکہ کرتے تھے، یا پھر بعد لیٹسٹ اپنا یہ عیسائی مذہب نے اسپینش انکوزیشن میں کیا، یا پھر انگلش والوں نے وہ جو کہ اپنا کیتھولک پروٹیسٹنٹ کے نام پہ یہ ایک دوسرے کا قتل کیا۔ یہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ رہتا ہے کہ ان کفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، انشاءاللہ۔ اب جو سلائیڈ آپ کے سامنے، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے اوپر تہمت کرتا جو اس وقت ان کی امت نے لگائے تھے۔ اس میں بھی انہوں نے ایک عجیب نیا ایک طریقہ کار ڈھونڈا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اے شعیب کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم ضرور تجھے اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، سوائے اس کے کہ تم ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ارتداد اختیار کر جائے
اور ہم تجھے بغیر سزا کے چھوڑ دیں۔ حضرت شعیب نے علیہ السلام نے کہا، کیسا حضرت شعیب علیہ السلام نے کیسا ہمیشہ زندہ رہنے والا جواب دیا کہ کیا اس کے باوجود بھی تم ہم پر زبردستی کرو گے کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے دل تمہارے دین سے متنفر ہو چکے ہیں۔ وہ جب تمہارے دین کے قائل ہی نہیں رہے تو تمہاری زبردستی ہمارے دلوں میں تمہارا دین داخل نہیں کر سکتی، کہ اگر جبر اور موت کے ذریعہ اور ڈر کے ذریعے یا گھروں سے نکالے جانے کا خوف سے ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں گے تو ہم اللہ پر افترا کرنے والے ہوں گے۔ تو کیا اسلام اس آیت کے پیش نظر کیا اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو محض مولویوں کے تصور اسلام کے قائل نہیں ہیں ان سے اور بھی بڑا جرم کرواؤ، انہیں اللہ پر افترا کرنے والا بنا دو؟ جیسے احمدیوں کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید نہ پڑھو، کلمہ نہ پڑھو کہ ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ خوف خدا نہیں ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگلی سلائیڈ جو کہ اس میں ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام کے، ان کی قوم نے بھی انہیں مرتد کہلائے اور ان کے اوپر ان کو سزا دینے کی کوشش کی۔ حضرت صالح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اللہ کے قسم کھاؤ کہ ہم سب اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے، اور جو بھی ان کے خون کی ودیت کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے گا ہم اس سے کہیں گے کہ ہم نے اس کے اہل کی ہلاکت کے واقعے کو نہیں دیکھا اور ہم سچے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ یعنی بعض جگہ کھلم کھلا مرتد کی سزا یہ قرار دی گئی اور بعض جگہ مخفی حملے کی صورت میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے تاکہ جرم میں پکڑے نہ جائیں۔ یہی حال آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، اور علماء کہہ رہے ہیں کہ تم قانون کی زد سے بچنے کے لیے چھپ کر حملے کرو، بوڑھوں کو مارو، عورتوں کو مارو، بچوں کو قتل کرو، تو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ نبیوں کے ساتھ ان لوگ کفار مکہ نے کیے، ان کفار نے کیے۔ تو آج کل کے علماء تو ان کے قدم جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے، وہ کفار کے نقش قدم چلتے ہوئے اس کے حربے استعمال کر رہے ہیں تاکہ دوسری اقلیتی قوموں کو، اقلیتی جماعتوں کو دبا سکیں۔ اس سلائیڈ میں حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ پر بھی فرعونیوں کا الزام تھا، اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا تھے۔ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی قوم اس کے وقت کے فرعون نے یہی سلوک کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نہ صرف یہی سلوک کیا بلکہ اس ظلم میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور نئے نئے طریقے ایذا دہی کے ایجاد کیے۔ ایسی باتیں جو پہلے انبیاء کے مخالفین کے تصور میں بھی نہیں آتی تھیں، وہ بھی فرعون کو سوجی، ہر قسم کے مظالم اس بنا پر ان پر روا رکھے کہ وہ اس کے نزدیک اس کی قوم کو مرتد بنا رہے تھے۔ تو یہی اپنا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان حق کی طرف بلا رہے تھے، لیکن فرعون کافروں کا عقیدہ تھا کہ یہ ان کو مرتد بنا رہے ہیں، جس کا نتیجہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی، پھر ان کے بچوں کو، اولادوں کو، ساتھیوں کو قتل کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی اور کی انہوں نے۔ تو یہ تو ہر زمانے میں
یہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں ہر نبی کے ساتھ، ہر سچے حق بات کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے۔ آخر میں ایک آخری سلائیڈ دکھا کر اپنا اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اور یہ حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے خلاف جو کفار مکہ نے کیا تھا اس کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔ کفار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے مکر کر رہے تھے، اور ان مکروں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ یا تو تجھے قید کر دیں، یا تجھے قتل کر دیں، یا تجھے اپنی بستی سے نکال دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے متعلق بھی وہ جو کچھ ارادے رکھتے ہیں وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، لیکن ان کا ارادہ تھا جیسے کہ اس آیت میں بھی ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ان کے تمام جو ارادے تھے وہ ظاہر چلے گئے، ورنہ کوشش انہوں نے بھی یہی کی، اور ان کا بھی یہی جواز تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نیا دین لے آئے، ہمارے خداؤں سے ہم کو دور کنورٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ ان کو مرتد کر رہے ہیں ان کے خداؤں کے خلاف، لہٰذا ان کو بھی قتل۔ بہرحال یہ تو کفار مکہ کی میں نے، اور یعنی دشمنان نبیوں کو بھی کافی ڈیٹیل میں کافی سارے نبیوں کا قصہ سنا دیا۔ ہمارے یہ اصل چیز جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ اللہ عالمین اور خاتم النبیین ہیں، ان کی جو سنت تھی، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی وہ قرآن مجید کی جو احکامات تھے کہ تو نصیحت کرتا جا، تیرا صرف کام نصیحت کرنا، تو ان پر دروغہ نہیں، تیرا کام ہم تجھ سے جا کے ان کے متعلق نہیں پوچھیں گے، وہ ان کے اعمال ہم آخر میں ان کو اس کا حساب لیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بھی جو فَمَن يَشَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَن يَشَاء فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے کفر کرے۔ تو اس آیت کے اس سلائیڈ کے بعد میں اپنی یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ سنت رسول یہ تھی کہ دین میں جبر نہیں، قرآن مجید میں دین میں جبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو مسلمان کر لیتا، لہٰذا یہ تو دنیا ایک ٹرائل ہے، اور ان کو اختیار دیا گیا جو چاہے نیکی کے راستے پہ آ جائے، جو چاہے بدی کے راستے پہ آ جائے، لیکن معاملہ خدا تعالیٰ کا، اور خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں، انسان کا خدا بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے اور بردرہڈ کا رویہ اختیار کرے، نہ کہ ایک دوسرے کی گردن مارے۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنی امان میں رکھے۔